ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أرني صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا جد الحسن والحسین. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل ایمان کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. ایک نام محمد، اور نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. میرے آقا کے روزے سے آج بھی امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش ہم سب مل بیٹھیں طیبہ کی گلیوں میں. سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، اور نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسے بھی ہوں نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، مظہر نور کبریا کہیے، باحیا کہیے، باوفا کہیے، مقتدا کہیے، رہنما کہیے، وجہ تخلیق دو سرا کہیے، دونوں عالم کا مدعا کہیے. پہلے آپ سب مل کے سبحان اللہ کہیے اور اولی کہیے. دونوں عالم کا مدعا کہیے، وجہ تخلیق دو سرا کہیے، وجہ تخلیق دو سرا کہیے، دونوں عالم کا مدعا کہیے. عقل کہتی ہے مثلنا کہیے، عشق بے تاب ہے خدا کہیے. نہ خدا کہیے، نہ جدا کہیے، عبدہ کہیے، حق نما کہیے. اور جس کو اعظم حضور آپ سنیں ایسی بدعت کو مرحبا کہیے. بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخوار چلے آتے ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ کوئی دل سے سجائے الطاف، نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں. بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. برادران اسلام، آج ہم سب یہاں پہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: الرجل المسلم الذي لا يفرح بمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ شخص کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر اسے خوشی میسر نہ ہو، اس کا دل حضور کی آمد پہ خوش نہ ہو. فَعَلَيْهِ أَن يُعَالِجَ قَلْبَهُ، بس اس پر لازم ہے کہ وہ دل کا مریض ہے اس کا علاج کروائے. فَإِنَّ قَلْبَهُ مَرِيضٌ، کیونکہ اس کا دل
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے۔ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو قلب، جو دل رسول کائنات کا نام سن کے اش نہ کر اٹھے، جس سینے کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کے ٹھنڈ نہ پہنچے، وہ کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ دل بمحبوبی حجاز بستہ اقبال کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہی وہ ذات گرامی اسم اقدس ہے، یہی وہ ذات گرامی تاجدار کائنات امام الانبیاء مفخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ جن کے لیے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی، ہر رسول ان کے جلووں کی خدا سے بھیک مانگتے رہے، ان کے جلووں کی خدا سے، ان کے جلووں کی دید کی دعائیں کرتے رہے۔ رب ذوالجلال کے قرآن کا ایک جملہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب ارینی، یا اللہ مجھے اپنی جھلک دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو میری جھلک نہیں دیکھ سکتا، کہ تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تو میرے بکھڑے کی دید کر سکے۔ رب ارینی، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے آدم بھی تڑپے، موسیٰ بھی تڑپے، نوح بھی تڑپے، عیسیٰ بھی تڑپے، زکریا بھی تڑپے، ادریس بھی تڑپے، سب کی تڑپ تھی۔ مولا تیری امتیں ہیں، تیرے بندے ہیں، جب تیری دعوت دیتے ہیں سوال ہوتا ہے، جس رب کی محبت کے دعوے دار ہو، جس کی طرف بلاتے ہو، کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آدم سے عیسیٰ تک مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے دیکھنے کی طلب رکھتے ہو، طلب سچی تھی، طلب سچی تھی، انتظار تھا صدیوں سے۔ رب ذوالجلال نے بیت المقدس میں سب کو جمع کروا کے جلوہ مصطفیٰ دکھا دیا۔ اگر بول سکتے ہو تو بولیے گا سبحان اللہ۔ جس جھلک کو آدم بھی دیکھنا چاہتے تھے، نوح بھی دیکھنا چاہتے تھے، ادریس بھی دیکھنا چاہتے تھے، یحییٰ، زکریا، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی جس خدا وحدہ لا شریک کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے، رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اے آدم، تمہیں میری جھلک دیکھنی ہے، مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، بس جلوہ مصطفیٰ دیکھ لو، گویا مجھے دیکھ لو۔ 1.25 لاکھ نبی جمع ہوئے، برادران اسلام، 1.25 لاکھ نبی کم و بیش۔ آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، سب نے رسول اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ لن ترانی، جس کی تڑپ سچی ہو، جس کا جذبہ سچا ہو، جس کا پیار سچا ہو، جس کی لگن سچی ہو، خدا اسے محروم نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال نے جناب موسیٰ کو جلوہ مصطفیٰ کا، جلوہ مصطفیٰ کا بیت المقدس میں بھی دکھایا۔ ابھی مصطفیٰ کا جلوہ غالب تھا۔ اگر بیٹھ کے سن رہے ہوں تو بولیے گا سبحان اللہ۔ ابھی مصطفیٰ کا رنگ غالب تھا، پھر چھٹے آسمان پہ بلا لیا۔ قرآن نے اس کو کوٹ کیا لن ترانی، کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ چھٹے آسمان پہ بلایا، چھٹے آسمان پہ ادھر مصطفیٰ کریم
مسجد حرام سے اقصیٰ تک پہنچے، راستے میں دیکھا جناب موسیٰ فقام، کھڑے ہیں، فصلا، صلاۃ پڑھ رہے ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کا معنی دعا، صلاۃ کا معنی رحمت، صلاۃ کا معنی نماز، صلاۃ کا معنی درود و سلام۔ ذرا توجہ ہو تو سنیے گا، حضرت موسیٰ نے نماز تو اقصیٰ میں پڑھنی تھی، نماز تو اقصیٰ میں ہونی تھی، نماز تو اقصیٰ میں ہونی تھی، فصلا علیہ، کھڑے ہیں قبر میں اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قبر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور فصلا، صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو موسیٰ نے مصطفیٰ کی امامت میں، جن کا صدیوں سے انتظار تھا، نماز تو موسیٰ نے اقصیٰ میں مصطفیٰ کی امامت میں پڑھنی تھی، تو یہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے گزرے نا امام الانبیاء جبریل امین کے ساتھ اور تیز رفتار سواری پہ، تو موسیٰ قبر میں مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام پڑھ رہے ہیں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ بس میں نے ایک بات کرنی ہے، ایک نقطہ آپ کو سمجھانا ہے، ایک نقطہ۔ میری گفتگو سمٹ رہی ہے، میں لمبی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کا دھیان چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے۔ موسیٰ قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے، ہمیں سمجھ آ گئی جو کھڑا ہو کے صلاۃ پڑھے نا تو وہ نبیوں کی سنت زندہ کر رہا ہے۔ موسیٰ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے اے امت مصطفیٰ، جس نبی کی امت خدا نے تمہیں بنایا ہے، ہم نبی ہو کے بھی ان کی امت کا فرد بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اے امت مصطفیٰ، جب یہ نبی آئے نا تو تم موسیٰ کی طرح کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ صلاۃ السلام۔ آقا علیہ السلام اقصیٰ میں پہنچے، موسیٰ پیچھے کھڑے ہیں۔ کھڑے کیوں ہیں؟ طالب دیدار ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ طالب دیدار ہیں، طالب دیدار ہیں موسیٰ۔ کھڑے ہیں، مصطفیٰ کو رج رج کے دیکھا۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ طالب دیدار ہیں، 1.25 لاکھ نبی تاجدار کائنات کو الوداع کہنے آئے، خدا کے حضور اقصیٰ میں استقبال کرنے آئے، اور مصطفیٰ کریم کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ عالم ارواح میں ایک جملہ بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، عالم ارواح میں خدا نے انہی نفوس قدسیہ کو بلایا تھا، انہی پاک طیب طاہر روحوں کو بلایا تھا۔ کوئی خبیث روح نہیں تھی، کوئی پلیت روح نہیں تھی، کوئی منافق روح نہیں تھی، طیب طاہر مبارک مقدس۔ انہیں عالم ارواح میں جمع کیا تھا، وہاں انہوں نے مصطفیٰ کی روح کی دید کی تھی۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی روح کو دیکھا تھا، روح سے بات کر رہی تھی، روح سے ہم کلام تھی، اور پھر اس ایفائے عہد
کی تکمیل کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے خدا نے اقصا میں جمع کر دیا کہ وہ نبی کہ عالم ارواح میں جس کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ، جس کی مدد کرنے کا وعدہ اور جس کی بشارت اپنے امتیوں کو سنانے کا وعدہ تم نے کیا تھا، وہاں میرے محبوب کی روح کو دیکھا تھا۔ آؤ اقصا میں مصطفیٰ کے چہرے چہرے انبیاء طالبان دیدار تھے، انہوں نے مصطفیٰ کریم کی جھلک دیکھی اور اس بات کا اظہار کیا، نمائندے بن گئے حضرت آدم۔ انہوں نے خدا کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیے ہوئے اس عہد کی تکمیل اور اس کا اعلان کرنے کے لیے اقصا میں خطاب کیا۔ اب مصطفیت کا رنگ غالب تھا، اب مصطفیٰ کا نور غالب تھا۔ امام الانبیاء اپنے مبارک جسم کے ساتھ موجود تھے، نبیوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جسمانی معراج ہے، روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے۔ روحانی معراج کروانی ہوتی تو نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر لمحے روحانی معراج کرے، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی شیڈول نہیں بنتا، کیونکہ وہ شیڈول ازل سے بنا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات کر گزروں، اللہ نے عالم ارواح میں، یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی بات، جن سے وعدہ لیا تھا نبی وہی تھے، نبی وہی تھے، اور پھر جنہیں اقصا میں بلایا نبی بولو وہی تھے۔ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عالم ارواح میں بھی آ جاتا، مسجد اقصا میں بھی آ جاتا، تو پتہ چلا کہ عالم ارواح کا اجتماع ہو تب بھی اللہ اپنے حبیب کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور اگر اقصا کا پاک مبارک مقدس مقام ہو، اللہ وہاں بھی اپنے حبیب کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جو اس کے بعد آئے، جو اس کے بعد آئے، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، نبی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب کی خبر دے، اور وہ نبی کے لیے غیب کچھ نہیں ہوتا، نبی کے لیے غیب کچھ نہیں ہوتا۔ نبی غلام نہیں ہوتا، اگر سن سکتے ہو یہ جملہ، نبی غلام نہیں ہوتا، اور جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی بے عیب ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ بے عیب ہوتا ہے۔ اور جو کانا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ دور سے بولو نا یار، یہ تو مسلمانوں ناری گل کر رہے ہیں، دور سے بولو سبحان اللہ۔ برادران اسلام، چھٹے آسمان پہ جناب سیدنا موسیٰ کھڑے ہو گئے، ایک بار بھیجا، دوسری بار بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا، 9 مرتبہ بھیجا۔ ہر بار خدا کے نور سے رنگے ہوئے نبی کو دیکھتے، ہر مرتبہ الگ رنگ ہوتا تھا، اور موسیٰ خدا کے جلوے
مصطفیٰ کے چہرے میں دیکھ رہے تھے، خدا کے جلوے دیکھ رہے تھے۔ لن ترانی کا اعلان یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے تھا، اور ما زاغ البصر وما طغى، سر کی آنکھوں سے دیدار کروانا یہ آخری نبی کی ختم نبوت کا اعلان تھا۔ برادران اسلام، 1.25 لاکھ نبی خدا کی محبت میں تڑپتے رہے، خدا کی دید کی جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے۔ اے امت مصطفیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو مجھے تو نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، موسیٰ ایک صفت کی تجلی، ایک صفت کی تجلی میں پہاڑ پہ نازل کروں گا، دیکھ اسے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ایک صفت کی تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ اے امت مصطفیٰ، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کے صدقے سے صفت کی نہیں اپنی ذات کے جلوے عطا فرمائے ہیں۔ برادران اسلام، رب ارینی، بس خدا یہی چاہتا ہے کہ ساری کائنات میرے محبوب کے مکھڑے پہ فدا ہو جائے، میرے محبوب کے چہرے پر فدا ہو جائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، ہاں جی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہزاروں نہیں لاکھوں شاخ آئیں گے، قیامت تک لاکھوں شاخ آئیں گے، لاکھوں شاخ، جو ساری زندگی اس تڑپ میں، اس دید میں، اس آرزو میں، اس التجا میں تڑپتے رہیں گے کہ مصطفیٰ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ اور قیامت کا منظر ہوگا، یہ آخری بات ہے، بات سمٹ رہی ہے، قیامت کا منظر ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی ڈیمانڈ ہوگی، ان کا تقاضا ہوگا کہ یا اللہ تو نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ تو ہمیں وہ دے گا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یا اللہ یہ حور و قصور سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو پھر جنہوں نے جان مصطفیٰ کے مکھڑے کے لیے دی ہوں گی، اللہ مقام محمود پر مصطفیٰ کے مکھڑے سے حجاب اٹھائے گا اور فرمائے گا عاشقو یہ میرے محبوب ہیں، راج راج کے دیکھو، اور جی بال کے دیکھ لو۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے نال سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ برادران اسلام، خدا یہی چاہتا ہے اس امت سے خدا یہی چاہتا ہے، اس امت سے خدا یہی چاہتا ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کو پہچانے۔ یہ امت کیا کرے؟ سارے بولو، مصطفیٰ کو پہچانے۔ جب تک امت مصطفیٰ کو نہیں پہچانے گی اس وقت تک خدا کو مانے گی کیسے؟ صحابہ ایمان نے مصطفیٰ کریم کو جاننا بھی اور ماننا بھی۔ یہاں رکنا ذرا، یہ میں پیغام دے رہا ہوں۔ آج بدقسمتی سے امت مانتی تو ہے، خدا کو بھی مانتی ہے، خدا کی نہیں مانتے۔
نبی کو بھی مانتے ہیں، خفا نہیں ہونا میرے بھائی، نبی کی نہیں مانتے، اس لیے کہ معرفت نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت نہیں ہے۔ جب معرفت ہو جائے، وہ ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک اور ہندو شاعر نے کہا، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، افلاک کی دولت کو، ساری کائنات کو وہ دامن میں بسا لے، اور اس کا نام ہے ہندو شاعر کا کال کا پرشاد۔ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کوئی سامنے ایسے سورج اور چاند کو لے کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، اور دوسرا بندہ ساری کائنات کے خزانے سمیٹ کر ایسے جھولی میں لے کے کھڑا ہو، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تم کیا لے؟ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہندو شاعر ہے، کہہ رہا پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تم کیا لے؟ نہ لینے محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ وہ کہتا ہے کال کا پرشاد کو کائنات میں کچھ نہیں چاہیے، بس محمد کے نالین مل جائیں تو سمجھ جاؤں گا ساری کائنات میں نے لوٹ لی۔ برادران اسلام، رسول اللہ کی معرفت ضروری ہے، حضور کی پہچان ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میں بڑی گہری بات کر کے جا رہا ہوں۔ خدا ازل سے ہے، بولیے بے شک، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ذات میں خدا پہلے ہے۔ اور جب مصطفیٰ کو پہچانا نا تو پھر حالت یہ تھی صحابہ کی، پھر صحابہ کا دل نہیں لگتا تھا، بس آخری جملہ بات ختم ہے، صحابہ کا پھر مصطفیٰ کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے پہچان کی مصطفیٰ کی۔ انہوں نے مصطفیٰ کو کیسے پہچانا؟ آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کو دیکھا، مازاق کے کاجل والی آنکھوں کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تھا، کاف گیسو ہادہنیا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہایا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ صحابہ نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا، حضور کے ماتھے پہ پسینے کو دیکھا، دست اقدس کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے یوں یاد کیا جیسے انہیں فرض نماز یاد کیا، ایسے یاد کیا۔ اور کیسے؟ حضرت سیدنا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اچانک جھکے۔ یہ معرفت تھی، یہ معرفت تھی، مصطفیٰ کی معرفت تھی۔ جھکے، توجہ، جھکے، آگے بڑھے، جھکے، آگے بڑھے، ساتھ چلنے والے آگے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر یہاں کچھ ہے نہیں، تمہارا جھکنے کا راز کیا ہے؟ کہ میں نے محبوب کو یوں جھکتے دیکھا تھا، میں نے یوں جھکتے دیکھا تھا۔ تو صحابہ نے مصطفیٰ کو پہچانا، اور جب پہچانا تو پھر مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے گئے، پھر ان پہ صبغت اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو مصطفیٰ کو پہچان لے تو پھر صبغت اللہ، پھر اس پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، کسی شے کے جلنے کی بو آ رہی ہے، زوجہ محترمہ آئی، پورے گھر کو کھنگالا، چھان مارا، دیکھا کوئی چیز جل رہی ہے،
پہچاننے والوں کا یہ عالم ہوتا ہے۔ آج ہم مانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ لوگوں اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، دین کے ساتھ وفا کرو۔ جب تک نبی کو پہچانو گے نہیں تو اس وقت تک پھر بعد میں پہچاننا مشکل ہوگا۔ جس نے دنیا میں نہیں پہچانا وہ قبر میں کیا پہچانے گا؟ بات تو اتنی ہے نا، امام احمد رضا بریلوی نے یہی تو کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں وہاں تو سارے مانیں گے۔ تو کیسے صحابہ نے پہچانا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر جلنے کی گوشت کے جلے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی تھی، کیونکہ صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے تو بدبو کا لفظ تو بول ہی نہیں سکتے نا۔ بدبودار ہو وہ جو صدیق سے بغض رکھے، بدبودار وہ اس کی نسلیں جو صدیق اکبر سے بے وفائی کرے، بدبودار وہ اس کی نسلیں جو صدیق اکبر کا اپنے دل میں بغض پالے۔ صدیق اکبر کا دل ہے تو گوشت کے بنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی تھی۔ میرے اس جملے پہ تو بنتی ہے سبحان اللہ۔ جب ادب والوں سے پڑھیں گے تو ادب کی بات ہی ہوگی نا، جب بے ادب سے پڑھیں گے تو پھر بے ادب بات ہوگی۔ تو ادب یہ کہتا ہے، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی غاروں میں رویا، مزاروں میں رویا، پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ پھر بات رسول اللہ کی ہو، حضور کے غلاموں کی ہو تو پھر ایسا ہی ہوگی۔ کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیا کہا ابو بکر رات کے اس پہر گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا اور ہانڈی بھی پکی ہوئی نہیں ہے، گھر میں گوشت بھی نہیں ہے، تو کسی شے کے گوشت کے بنے ہوئے گوشت کی عجیب سی مہک آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، یہ میرا دل فراق یار میں جل رہا ہے، یہ فراق یار میں جل رہا ہے۔ لوگوں جب حضور کو پہچانو گے تو رسول اللہ تو تمہیں عالم ارواح میں بھی پہچانتے تھے۔ رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو پہچانتے تھے۔ آج بھی گنبد خضرا میں ایک ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اور رسول اللہ گنبد خضرا میں جیسے پہچانتے ہیں ویسے ہی حشر کے میدان میں بھی پہچانیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس کو پہچاننا ہے۔ جب پہچانو گے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک پھر تمہیں کسی کو سند نہیں دینی پڑے گی۔ یہ ایک جملہ یاد رکھنا، ساری تقریر بھول جانا۔ سر سے لے کر پاؤں تک پھر سراپا رسول اللہ کی سیرت کا عکس بن کے جاؤ گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، تو سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نیت تم خوش رہو، دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا